یہ سن ہے 1270 ء۔ یورپ ایک بار پھر صلیب کے نام پر جنگ کے لیے تیار ہے۔ فرانس کا مقدس بادشاہ لوئس نہم اپنے آخری مشن پر روانہ ہو چکا ہے، لیکن اس بار یروشلم کی سرزمین نہیں بلکہ شمالی افریقہ کا گرم صحرا تیونس میدان جنگ بننے والا ہے۔ کیا صلیبیوں کی یہ آخری بڑی کوشش کامیاب ہو سکی؟ کیا لوئس نہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے کو تیار تھا، یا پھر یہ جنگ صلیبی تاریخ کا ایک اور المناک باب ثابت ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں مذہب، سیاست، بیماری اور موت سب ایک ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ 8ویں صلیبی جنگ کی مکمل داستان صرف اسی ویڈیو میں۔ آٹھویں صلیبی جنگ فرانس کے لوئس نہم کی طرف سے شروع کی گئی دوسری صلیبی جنگ تھی۔ یہ 1270 ء میں تیونس میں ہفسید خاندان کے خلاف شروع کی گئی۔ اسے تیونس کے خلاف لوئس نہم کی صلیبی جنگ یا لوئس کی دوسری صلیبی جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس صلیبی جنگ میں کوئی خاص لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ لوئس تیونس کے ساحل پر پہنچنے کے فوراً بعد پیچش سے مر گیا۔ تیونس کا معاہدہ صلیبیوں اور حفصیوں کے درمیان طے پایا۔ اپنے زیر قبضہ علاقے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، حالانکہ عیسائیوں کو تجارتی اور کچھ سیاسی حقوق دیے گئے تھے۔ معاہدے کے فوراً بعد صلیبی جنگجو واپس یورپ چلے گئے۔ ہفسید خاندان کا مختصر تعارف۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم تیونس کے سیاسی حالات پر روشنی ڈالتے ہیں جہاں یہ صلیبی جنگ وقوع پذیر ہوئی۔ 1270 میں تیونس پر ہفسید خاندان برسر اقتدار تھا۔ الحفصیون خاندان بربر نسل کا ایک سنی مسلم خاندان تھا جس نے 1229 سے 1574 ء تک افریقیہ، جس میں جدید تیونس، مغربی لیبیا اور مشرقی الجزائر شامل ہے، پر حکومت کی تھی۔ خلیفہ المستنصر 1249 سے 1270 کے دور حکومت میں حفصیوں نے اپنی طاقت کو مضبوط اور وسیع کیا، جن کا دارالحکومت تیونس تھا۔ المستنصر کی موت کے بعد اندرونی تنازعات کے نتیجے میں تیونس پر حکمران کرنے والے خاندان کی تقسیم عمل میں آئی۔ دو حصوں میں تقسیم ہونے والی شاخوں کی الگ الگ حکومتیں وجود میں آئیں۔ ابو یحییٰ ابو بکر دوم کے تحت دوبارہ اتحاد ہوا، لیکن ان کی موت کے بعد ایک اور بحران آیا جس کے دوران موجودہ مراکش میں مقیم میرینیڈز نے مختصر طور پر حملہ کیا۔ بالآخر ابو العباس احمد دوم 1370 سے 1394 کے ذریعے اتحاد کو دوبارہ قائم کیا گیا، جس سے پورے خطے میں ہفسید کی طاقت اور اثر و رسوخ کا راج قائم ہو گیا، جو ابو فارس عبدالعزیز دوم 1334 سے 1394 اور ابو عمر 1394 کے تحت جاری رہا۔ اس کے بعد ان کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ 16ویں صدی کے دوران جب سلطنت عثمانیہ نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو 1574 میں تیونس پر عثمانیوں کی آخری فتح نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ افریقیہ میں ہفسید کا دور اہم ثقافتی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا، جس کی حوصلہ افزائی ابو زکریا یحییٰ کے اندلس کے مہاجرین کو خوش آمدید کہنے کے فیصلے سے ہوا۔ قرون وسطیٰ کا مورخ ابن خلدون اسی زمانے میں تیونس میں پیدا ہوا۔ ہفسید تعمیراتی سرپرستی میں دیگر چیزوں کے علاوہ مغرب کے پہلے مدرسے بھی شامل تھے۔ پاک سرزمین کی صورتحال۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ناکامی کے باوجود، جو مملوکوں کے ذریعے فرانس کے لوئس نہم کی گرفتاری پر ختم ہوئی، بادشاہ لوئس نے صلیبی جنگ میں ذلت آمیز شکست کو نہیں بھلایا۔ اس نے 1254 سے 1266 تک آؤٹریمر کی بستیوں کو مالی امداد اور فوجی مدد بھیجنا جاری رکھا، جس کا مقصد بالآخر مقدس سرزمین پر واپس جانا تھا۔
ساتویں صلیبی جنگ کا باضابطہ طور پر اختتام 24 اپریل 1254 کو فرانس کے لوئس نہم کی مقدس سرزمین سے واپسی کے ساتھ ہوا۔ اس نے جیفری آف سرجنس کو اپنے نمائندے کے طور پر یروشلم کی بادشاہی میں سینیشل کے سرکاری عہدے کے ساتھ پیچھے چھوڑا۔ سلطنت کا سربراہ جان آف ابیلین تھا، جو 1254 میں اپنے کزن جان آف ارسوف کی جگہ لے کر آیا تھا۔ جان آف ارسوف قبرص واپس آیا، جہاں وہ قبرص کے ہیو دوم کے ریجنٹ کے طور پر رہا۔ ہیو دوم قبرص اور یروشلم دونوں ریاستوں پر حق کے دعویٰ کرتا تھا۔ مئی 1254 میں یروشلم کے کونراڈ دوم کی موت نے اس کے 2 سالہ بیٹے کونریڈن کو یروشلم کا برائے نام تاج سونپا۔ اپنی روانگی سے قبل لوئس نے دمشق کے ساتھ ایک جنگ بندی معاہدے کا بندوبست کیا تھا جو اکتوبر 1256 تک جاری رہنا تھا۔ مصر کے سلطان ایبک نے بھی 1255 میں فرینکوں کے ساتھ 10 سالہ جنگ بندی معاہدہ کیا۔ جافا کو واضح طور پر جنگ بندی سے خارج کر دیا گیا تھا۔ سلطان اسے فلسطینی بندرگاہ کے طور پر محفوظ بنانا چاہتا تھا۔ ایبک نے بعد ازاں دمشق کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا جس کی ثالثی خلیفہ المعتصم نے کی تھی۔ دونوں مسلم رہنماؤں نے فرینکوں کے ساتھ اپنی جنگ بندی کی تجدید کی، جس میں اس بار فلسطین اور جافا بھی شامل تھا۔ سینٹ سباس پر تنازع اور ٹریمر ریاستوں کو سینٹ سباس کی جنگ میں مصروف مختلف اطالوی تاجروں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا۔ 3 حریف اطالوی شہروں جینیوا، وینس اور پیسا نے تمام اوٹریمر بندرگاہوں پر قبضہ کر کے بحیرہ روم کی تجارت پر غلبہ حاصل کر لیا۔ پیسا اور جنیوا کے درمیان طویل عرصے سے تنازع چل رہا تھا اور 1250 میں ایک ونیشین کے ہاتھوں ایک جنوبی تاجر کو قتل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایکر میں کھلم کھلا لڑائی ہوئی تھی۔ جب لوئس 1254 میں یورپ واپس لوٹا تو یہ تنازع پھر زندہ ہو گیا۔ 1256 میں ایکر میں سینٹ ساباس کی خانقاہ پر قبضے کے لیے ونیشین اور جینیویز مرچنٹ کالونیوں کے درمیان تجارتی دشمنی پھوٹ پڑی۔ جینیویز نے پیسا کے تاجروں کی مدد سے ونیشین کوارٹرز پر حملہ کیا اور ان کے بحری جہازوں کو جلا دیا، لیکن آخرکار ونیشینز نے انہیں پسپا کر دیا۔ اس کے بعد ونیشینز کو مونٹفورٹ کے فلپ نے ٹائر سے نکال دیا تھا۔ ونیشینز کی حمایت جان آف ارسوف، جان آف جافا، جان دوم آف بیروت، نائٹس ٹیمپلرز، ٹیوٹونک نائٹس اور پیسان نے کی تھی، جبکہ ہاسپٹلرز نائٹس نے جینویز کی حمایت کی۔ 1257 میں ونیشینز نے خانقاہ کو فتح کر لیا اور اس کے قلعوں کو تباہ کر دیا۔ جینویز کوارٹرز کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ اگست 1257 میں جان آف ارسوف نے جینیوا کے اطالوی اتحادی جمہوریہ اینکونا کو ایکر میں تجارتی حقوق دے کر جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن فلپ آف مونٹیفورٹ اور ہاسپٹلرز کو چھوڑ کر باقی امراء نے وینس کی حمایت جاری رکھی۔ ملکہ پلیسنس ایکر میں ملکہ پلیسنس قبرص اور یروشلم دونوں کی شریک حکمران یا ریجنٹ تھی۔ فروری 1258 میں وہ اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ انطاکیہ میں اپنے بھائی بوہیمنڈ چہارم سے ملنے کے لیے طرابلس آئی۔ بعد میں اسے ایکر لے جایا گیا، جہاں یروشلم کی ہاؤٹ کور میٹنگ بلائی گئی اور بوہیمنڈ نے اسے کہا کہ وہ کونریڈن کے بعد اگلے وارث کے طور پر ہیودیوم کے دعوے کی تصدیق کرے، جو طویل عرصے سے مملکت سے غیر حاضر تھا۔ یہ درخواست کی گئی تھی کہ ہیو کو شاہی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جائے اور پلیسنس کو بطور ریجنٹ تسلیم کیا جائے۔ ہاسپٹلرز نے اعلان کیا کہ کونراڈن کی غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح شاہی خاندان خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ وینیشینز نے پلیسنس اور اس کے بیٹے کی حمایت کی، جینوا، ہاسپٹلرز اور مونٹیفورٹ کے فلپ نے کونراڈن کی حمایت کی۔ اکثریتی ووٹ نے پلیسنس کو ریجنٹ کے طور پر تسلیم کیا۔ اس کے بعد وہ اور بوہیمنڈ قبرص واپس چلے گئے اور اپنی کمانڈ کو باغیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد ان عیسائی حکومتوں کے درمیان باہمی کافی خون ریز کارروائیاں جاری رہیں، جن کی فریق ریاستوں میں تریپولی یا طرابلس، انطاکیہ، ایکر اور امبیریا کو شامل تھی۔ بازنطینیوں کا قسطنطنیہ پر دوبارہ قبضہ۔
سینٹ سباز کی جنگ کی غیر نتیجہ خیز قرارداد کے اثرات شام سے باہر بھی تھے۔ قسطنطنیہ کی لاطینی سلطنت نے اطالوی تجارت کی مدد سے کافی ترقی کی۔ وینس کا قسطنطنیہ اور ایجین دونوں جزائر پر قبضہ تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جینوا نے نیکیا کے شہنشاہ مائیکل ہشتم پیلیولوکس کی بھرپور حمایت کی۔ مائیکل نے 1259 میں پیلاگونیا کی جنگ میں اپنی فتح کے ذریعے بازنطین کی بازیابی کی بنیاد رکھی، جہاں ولیم آف ولیہارڈوین اپنے تمام بیرن کے ساتھ پکڑا گیا اور جزیرہ نما کے مشرقی نصف قلعے دے کر چھوٹا۔ مارچ 1261 میں مائیکل نے جینویز کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے اور 25 جولائی کو جینویز کی مدد سے اس کی فوجیں قسطنطنیہ میں داخل ہوئیں، جس سے وہ لاطینی سلطنت جو چوتھی صلیبی جنگ سے پیدا ہوئی تھی تحلیل ہو گئی۔ قبرص اور یروشلم کی ریجنسی۔ ملکہ پلیسنس کا انتقال ستمبر 1261 میں ہوا۔ اس کا بیٹا ہیو دوم اس وقت 8 سال کا تھا، جسے ایک ریجنٹ یعنی شریک حکمران کی ضرورت تھی۔ ہیو دوم کی 2 پھوپھیاں تھیں۔ سب سے بڑی لوسگنن کی میری تھی، جس نے برائن کے والٹر چہارم سے شادی کی تھی، جو جوانی میں ہی مر گیا، اور برائن کا ایک بیٹا ہیو چھوڑ گیا۔ چھوٹی قبرص کے ازابیلا کی شادی انطاکیہ کے ہنری سے ہوئی تھی، جو انطاکیہ کے بوئیمنڈ پنجم کے بھائی تھے۔ ازابیلا کا بیٹا ہیو سوم اپنے کزن سے بڑا تھا اور ازابیلا نے دونوں کی پرورش کی تھی۔ ہیو آف برائن اگرچہ تخت کا اگلا وارث تھا، لیکن وہ اپنی خالہ اور اس کے بیٹے کے خلاف ریجنسی کے لیے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ غور و خوض کے بعد ہائی کورٹ آف سائپرس نے ہیو سوم کو ریجنٹ مقرر کیا۔ ازابیلا کا انتقال قبرص میں 1264 میں ہوا اور یروشلم کی حکومت دوبارہ خالی ہو گئی۔ قبرص کے ہیو سوم نے اس کا دعویٰ کیا، لیکن اب برائن کے ہیو نے بھی جوابی دعویٰ کر دیا۔ اس کا استدلال تھا کہ فرانس کا رواج ہے کہ جب بڑی بہن کا بیٹا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چھوٹی بہن کے بیٹے پر فوقیت دی جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کزن بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آؤٹریمر کے فقہاء نے اس دلیل کو رد کر دیا اور فیصلہ کیا کہ ہیو سوم ہی تاج پہنے گا۔ ریاست کے رئیسوں اور اعلیٰ افسروں نے اسے متفقہ طور پر قبول کیا اور اس نے ایکر کی حکومت ایک بار پھر جیفری اور سارجنز کو سونپ دی۔ بیبرس مقدس سرزمین میں۔ بیبرس ایک فوجی کمانڈر کے طور پر اقتدار میں آیا۔ وہ مصری افواج کے ان کمانڈروں میں سے تھا جنہوں نے 7ویں صلیبی جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی تھی اور عین الجالوت میں فوج کے ہراول دستے میں تھے۔ یہ منگول فوج کی پہلی نمایاں شکست تھی اور اسے تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ بیبرس نے یروشلم کی بادشاہی کی مکمل تباہی کا عزم کیا۔ اس نے اتحاد کی متعدد فرینکش کوششوں کو رد کر دیا۔ بیبرس اکتوبر 1260 کو سلطان بنا اور اس نے مصر اور شام میں اپوزیشن کو تیزی سے دبایا۔ بیبرس نے مصر کے ساحلی شہروں کو مضبوط بنا کر اور یورپیوں کے ارادوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مائیکل پولیولوگس اور سسلی کے منفرڈ کے ساتھ اتحاد بنا کر اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ اس نے کیپچک خاناتے کے برقی خان اور اس کے جاگیردار کلچ ارسلان چہارم کے ساتھ بھی اتحاد کیا۔ بیبرس کی شام اور آرمینیا میں مہم۔ بیبرس نے شام میں صلیبی سلطنتوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ 1263 میں اس نے سب سے پہلے ایکر کا ایک ناکام محاصرہ کیا، پھر اس نے ناصرت کا رخ کیا، تمام عیسائی عمارتوں کو تباہ کر دیا اور شہر کو لاطینی پادریوں سے پاک کر دیا۔ اس کا اگلا ہدف اپریل 1263 میں ارسف کے زوال کی صورت میں نکلا۔ 1265 میں اس نے حیفا کے شہر اور قلعہ بندیوں پر حملہ کیا، قلعوں کو دوبارہ مسمار کر دیا اور اس کے نتیجے میں حیفا کا سقوط ہوا، جس کے فوراً بعد کیسریا پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ 1266 میں بیبرس نے ماری کے مقام پر آرمینیاؤں کو شکست دی۔ اس کے بعد بیبرس نے 3 عظیم شہروں ممسٹرا، اوڈانا اور ترسوس کو تباہ کر دیا۔ جب ہیتوم منگول فوجوں کے ساتھ پہنچا تو ملک پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا۔ ہیتوم کو آرمینیا کے سرحدی قلعوں کا کنٹرول مملوکوں کو دے کر آرمینیا کے اپنے بیٹے لیو دوم کی واپسی پر بات چیت کرنی پڑی۔ 1259 میں ہیتوم نے اپنے بیٹے کے حق میں دستبرداری اختیار کی اور ایک راہب بن گیا۔
صفد کا محاصرہ۔ صفد نائٹس ٹیمپلرز کے پاس تھا جو دریائے اردن کے کنارے واقع تھا۔ اس قلعے سے علاقے میں مسلم فوجوں کی نقل و حرکت نوٹ کی جاتی تھی۔ جون 1266 میں بیبرس نے صفد کا محاصرہ شروع کیا اور جولائی میں اس پر قبضہ کر لیا۔ بیبرس نے ٹیمپلرز کا مکمل صفایا کر دیا۔ صفد پر قبضہ کرنے پر بیبرس نے تصویراتی طور پر واقع قلعے کو مسمار نہیں کیا بلکہ اس پر قبضہ کر کے اسے مضبوط کیا۔ برگنڈی کا اوڈو بھی اسی حملے میں لڑتے ہوئے مارا گیا جو 50 نائٹوں کی صلیبی فوج کا کمانڈر تھا۔ اکتوبر 1266 کے اوائل میں کلیمنٹ چہارم نے ایک نئی صلیبی جنگ کی تبلیغ کا حکم دیتے وقت صفد کے ازوال کا ذکر کیا۔ اس نے مارچ 1267 تک کراس بومینوں کی ایک ریجمنٹ کو مقدس سرزمین پر بھیجنے کا بھی انتظام کیا۔ انطاکیہ کا محاصرہ۔ 1266 میں سلیشین آرمینیا کی شکست نے انطاکیہ اور طرابلس کو دور دور کر دیا۔ بیبرس نے اگلے برسوں میں بقیہ صلیبی چھاؤنیوں کی تباہی جاری رکھی۔ 1268 میں بیبرس نے جافا کا محاصرہ کر لیا جس کا تعلق گائے آف ابیلین سے تھا جو فقیہ جان آف ابیلین کے بیٹے تھے۔ 12 گھنٹے کی لڑائی کے بعد 7 مارچ 1268 کو جافا فتح ہو گیا۔ وہاں سے وہ پرنسپلٹی آف انٹیوچ کی طرف بڑھا اور انطاکیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ انٹیوچین نائٹس اور گیریزن انطاکیہ کے کانسٹیبل سائمن مینسل کی کمان میں تھے۔ شہر پر 18 مئی 1268 کو قبضہ کر لیا گیا۔ 8ویں صلیبی جنگ۔ انطاکیہ پر اپنی فتح کے بعد بیبرس نے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا توقف کیا۔ منگول بے چین تھے اور لوئس نہم کی قیادت میں ایک نئی صلیبی جنگ کی افواہیں پھیل رہی تھیں۔ قبرص کے ریوسوم نے جنگ بندی کی درخواست کی جسے بیبرس نے قبول کر لیا۔ 1266 میں پوپ کلیمنٹ نے جرمنی کی بادشاہی میں خطوط بھیجے جس میں ڈومینیکن اور فرانسسکن کو حکم دیا گیا کہ وہ بابل کے سلطان بیبرس کے خلاف جو مصر کا فرعون ہے اور بیرون ملک مقیم سارسین کے خلاف صلیب کی تبلیغ کریں تاکہ عیسائیوں کے مصائب کا ازالہ ہو سکے اور وہاں کے تمام لوگوں کی حمایت کی جا سکے۔ ستمبر 1266 تک لوئس نہم نے ایک بار پھر کراس لینے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی قیادت کی جا سکے۔ وہ ہمیشہ ایک صلیبی جنگ پر دوبارہ روانہ ہونے کی امید کرتا تھا لیکن فرانس کی ضروریات دباؤ ڈال رہی تھیں۔ اگلے سال تھکے ہوئے اور بیمار لوئس نے اپنی دوسری صلیبی جنگ کے لیے تیاری اور ضروری انتظامات کرنا شروع کر دیے۔ درکار رقوم جمع کرنا شروع کیں۔ اعلان کی دعوت پر اور سینٹ چیپل میں رکھے ہوئے آثار سے پہلے لوئس نہم اور فرانس کے بیشتر عظیم رئیسوں نے ایک بار پھر صلیب لے لی۔ یہ تاریخ تھی 25 مارچ 1267۔ 1267 کی صلیبی جنگ۔ 1267 کی صلیبی جنگ اپر رائن کے علاقے سے مقدس سرزمین تک ایک فوجی مہم تھی۔ یہ 1260 کی کئی چھوٹی صلیبی جنگوں میں سے ایک تھی۔ منگول خان اباکا نے 1267 کے اوائل میں اراگون کے جیمز اول سے خط و کتابت کی تھی اور اسے مملوکوں کے خلاف فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ اسی دوران پوپ کلیمنٹ چہارم کا انتقال نومبر 1268 میں ہوا اور گریگری دہم کو نیا پوپ چنا گیا جس نے جیمز کو صلیبی جنگ کے لیے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ 1 ستمبر 1269 کو اس نے ایک طاقتور فوج کے ساتھ بارسلونا سے مشرق کی طرف سفر شروع کیا جسے ایک زبردست طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں بادشاہ جیمز اور اس کے بیڑے کا بیشتر حصہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گیا۔ بادشاہ کے ان 2 ناجائز بیٹوں پیڈرو فرنانڈیز اور فرنان سانچیز کے ماتحت صرف چھوٹے سے دستے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ دسمبر کے آخر میں ایکر پہنچے۔ اسی وقت سلطان بیبرس نے جنگ بندی توڑ کر ایک بڑی فوج کے ساتھ ایکر کے سامنے نمودار ہوا۔ اراگونیوں نے فوری طور پر دشمن پر حملہ کرنا چاہا لیکن ٹیمپلرز اور ہاسپٹلز نے انہیں روک دیا کیونکہ عیسائی فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ سارجنس کے جیفری کا اپریل 1269 میں انتقال ہوا تو اس کی جگہ رابرٹ آف کرسک نے لے لی۔ اس کی فرانسیسی رجمنٹ جس کی کمانڈ اب اولیور ڈی ڈریمز کے پاس تھی مونٹی فورٹ سے کچھ دور بیبرس کے دستوں کے خلاف ایک گھات لگائے بیٹھی تھی۔ جب مسلم افواج واپس لوٹیں تو اولیور ڈی ڈرمز نے بغیر ریکی کے واپس ایکر میں جانا چاہا
لیکن کریسک کے رابرٹ نے حملے پر اصرار کیا۔ پھر وہ بیبرس کی طرف سے لگائی گئی گھات میں پھنس گئے اور ان میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ صلیبی جنگ کی تیاری۔ لوئس نہم نے یروشلم کی آزادی کے ساتھ ساتھ تیونس کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیولیو کے جیفری کے مطابق لوئس کو یقین تھا کہ محمد اول المستنصر عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صلیبی جنگ 1270 کے اوائل موسم گرما میں روانہ ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس مہم میں جینویز کی 19 جہاز اور مارسیلوس کے 20 بحری جہاز شامل تھے۔ لوئس کا ابتدائی منصوبہ قبرص کے راستے آؤٹریمر کے ساحل پر اترنا تھا، تاہم حتمی منصوبہ 1269 میں تیار کیا گیا، جس میں بحری بیڑا پہلے تیونس پر چڑھائی کرنے والا تھا۔ اگرچہ لوئس کے پاس افریقہ کے بارے میں علم محدود تھا، لیکن وہ مذہبی طور پر پرجوش تھا اور اپنے اتحادی انجو کے چارلس کے سیاسی مقاصد سے بھی ناواقف تھا۔ اس جنگ کی فنانسنگ بھی ہمیشہ کی طرح ایک چیلنج تھا، جس کا زیادہ بوجھ لوئس کے سر تھا۔ کلیمنٹ چہارم نے بھی صلیبی جنگ کی حمایت کے لیے نوااری میں چرچ کی آمدنی کا 10واں حصہ مختص کیا تھا۔ مہم اور لوئس نہم کی موت۔ 2 جولائی 1270 کو لوئس ایگیس مورس سے روانہ ہوا۔ بحری بیڑے کی قیادت فلورنٹ ڈی ویرنس کر رہے تھے، جو کہ فرانس کا پہلا ایڈمرل تھا جو 1269 میں مقرر کیا گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے اور منظم بیڑے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس مہم میں لوئس کے ساتھ اس کا بھائی الفونس، اس کی بیوی، اس کے 3 زندہ بچ جانے والے بیٹے، فرانس کے فلپ سوم، جان ٹرسٹران اور ایلینکس کا پیٹر اول، علاوہ ازیں اس کا بھتیجا رابرٹ دوم بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ فلینڈرز کے رابرٹ سوم، برٹنی کے جان اول اور ہیو دوازدہم، سابقہ صلیبی جنگ کے سابق فوجیوں کے تمام بیٹے، نیز سینٹ پال کے گائے سوم، سوائسز کے جان دوم اور راؤل ڈی سوسن بھی شریک تھے۔ یہ فوج 7ویں صلیبی جنگ کے مقابلے میں چھوٹی تھی۔ اس فوج میں لوئس کے اپنے گھرانے سے 347 نائٹ شامل تھے اور کل فوج کا تخمینہ 10,000 لگایا گیا تھا۔ سارڈینا کے جنوبی ساحل پر تیونس پر حملہ کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا گیا، جس سے فوجیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ یروشلم جا رہے ہیں۔ تاہم بادشاہ کی یقین دہانی پر وہ مطمئن ہو گئے۔ کیگلیاری میں ایک ہفتے کے بعد فوج تیاری کے بعد روانہ ہوئی۔ 18 جولائی 1270 کو بغیر کسی خاص مزاحمت کے کارتھج پر اتری۔ 21 جولائی کو گلیٹے کے ٹاور پر قبضہ کر لیا گیا اور فوج کارتھج کے میدان میں آباد ہو گئی۔ جنیوا کے ملاحوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور باشندوں کو ذبح کر کے اس قلعے کو اپنی کارروائیوں کے اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ اب دونوں فریقوں نے انتظار کا کھیل کھیلا، کیونکہ لوئس 1250 میں مصر میں کی گئی اپنی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ چارلس کے آنے تک وہ کسی بڑی جنگ کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، جبکہ سلطان اپنے قلعے کی دیواروں کے پیچھے محفوظ تھا اور فرینکوں کو کھلے عام حملہ کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس انتظار کی پالیسی کا خمیازہ آخر صلیبیوں کو بھگتنا پڑا۔ تیونس کی گرمی اور صفائی ستھرائی اور تازہ خوراک کی کمی نے اس مہم کو تباہ کر دیا۔ صلیبی فوج بیماری میں مبتلا ہو گئی، خاص طور پر پیچش کی بیماری میں۔ بہت سے مرنے والوں کے ساتھ لوئس نہم خود بھی شامل تھا۔ فرانس کے بادشاہ اور صلیبی جنگ کے رہنما لوئس نہم 12 اگست کو اپنے بستر پر توبہ کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ فلپ سوم نیا بادشاہ بنا، لیکن اس کی تاج پوشی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ جب بادشاہ کی موت کا اعلان ہو رہا تھا تو چارلس اول کا بیڑا تیونس آ پہنچا۔ چند جھڑپوں کے بعد چارلس نے امن کے لیے بات چیت میں پہل کی۔ دوسری طرف سلطان محمد اول المستنصر بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی طرح کے مصائب کا شکار تھا۔ دونوں طرف ایک جیسے ہی حالات تھے۔ تیونس کا معاہدہ۔ تیونس کے معاہدے پر 1 نومبر 1270 کو فرانس کے فلپ سوم، انجو کے چارلس اول اور لاطینی عیسائیوں کے لیے ناواری کے تھیوبالڈ دوم، جبکہ تونس کی طرف سے محمد اول المستنصر نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے نے دونوں فوجوں کے درمیان جنگ بندی کی ضمانت دی تھی۔ اس معاہدے نے عیسائیوں کی تونس کے ساتھ آزادانہ تجارت کا موقع دیا اور شہر میں راہبوں اور پادریوں کے لیے رہائش کی ضمانت دی گئی۔
سلطان بیبرس نے تیونس میں فرینکوں سے لڑنے کے لیے اپنی مصری فوج بھیجنے کا اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا۔ یہ معاہدہ چارلس کے لیے کافی فائدہ مند رہا۔ اسے تیونس کے باشندوں سے جنگی معاوضے کا 1/3 حصہ ملا تھا اور وعدہ کیا گیا تھا کہ سلطنت میں موجود ہوہنسٹافن بناگزینوں کو نکال دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد صلیبی وہاں سے چلے گئے اور یوں 8ویں صلیبی جنگ ختم ہو گئی۔ شرکائے جنگ کا انجام۔ اس مہم میں بادشاہ لوئس نہم وبا کی لپیٹ میں آ کر جان کی بازی ہار گیا۔ اس کے بھائی جان ٹرسٹن کا پہلا انتقال 3 اگست کو ہوا اور 25 اگست کو بادشاہ کا انتقال ہوا۔ فلپ سوم کا 25 سال کی عمر میں بادشاہ کے طور پر اعلان کیا گیا۔ وہ فرانس، سسلی اور نواری کے بادشاہوں اور تیونس کے خلیفہ کے درمیان معاہدے کا فریق تھا۔ اس شکست کے بعد دیگر اموات بھی ہوئیں۔ دسمبر 1270 میں فلپ کے بہنوئی نواری کے تھیوبالڈوم کی موت ہو گئی۔ فروری میں فلپ کی بیوی ایزابیلا جو اپنے 5ویں بچے کے حاملہ ہونے کے دوران اپنے گھوڑے سے گر گئی۔ اپریل میں تھیوبالڈ کی بیوہ اور فلپ کی بہن ایزابیلا بھی انتقال کر گئی۔ فلپ سوم 21 مئی 1271 کو پیرس پہنچا اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اگلے دن ان کے والد کا جنازہ ہوا۔ نئے خود مختار بادشاہ کو 15 اگست 1271 کو ریمز میں فرانس کے بادشاہ کا تاج پہنایا گیا۔ مابعد از جنگ۔ صلیبیوں کے تیونس چھوڑنے سے ایک دن پہلے ایڈورڈ بھی انگریزوں کے بیڑے کے ساتھ آ پہنچا۔ اب امن معاہدے کے بعد انگریز بھی لوئس کی باقی فوج کے ساتھ سسلی واپس آ گئے۔ 22 نومبر کو اس مشترکہ بحری بیڑے کو ترپانی کے قریب ایک طوفان میں تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپریل 1271 کے آخر میں انگریزوں نے لارڈ ایڈورڈ کی صلیبی جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے ایکر تک کا سفر جاری رکھا۔ اس مہم کو مقدس سرزمین پر عظیم صلیبی جنگوں میں سے آخری 8ویں صلیبی جنگ ہونے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں شاعروں نے لوئس کے تیونس پر حملہ کرنے کے نئے منصوبے کے بارے میں طنزیہ اشعار کچھ یوں لکھے تھے: اے لوئس، تیونس بھی مصر کی بہن ہے، اس کی طرح ہی یہاں بھی اپنی آزمائش کی توقع رکھ۔ تمہیں ابن لقمان کے گھر کے بجائے اپنی قبر یہاں ملے گی اور خواجہ صبی کی جگہ منکر نکیر یہاں آئے گا۔